بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 دن پہلے امریکہ میں نیو اورلینز میں جس دن نیو ایئر ایو تھی، یعنی 31 کی رات تھی اور لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے، ایک مسلمان اٹھا 42 سال کا 42 ایئرز اولڈ، اور شمس الدین جبار صاحب اٹھے اور انہوں نے ایک ٹرک ہائر کیا اور لوگوں کے اوپر اس ٹرک کو چڑھا دیا۔ 15 افراد جو انوسنٹ تھے، نان کمبیٹنٹس، انوسنٹ سویلینز، معصوم شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس نے، اور اس کے علاوہ کوئی 30 لوگ زخمی بھی ہوئے۔ میں آپ کے سامنے، اب وہ مسلمان تھا، اچھا میں بھی مسلمان ہوں، اور میں مسلمان کے حوالے سے مسلمانوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کلپ میرا مسلمانوں کے لیے جہاں پر بھی ہے۔ بہرحال ایک چیز جو حتمی طور پہ طے شدہ ہے اللہ کی نگاہ میں، کوئی شخص مسلم ہو یا غیر مسلم، لیکن اس سب میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، کوئی مسلمان قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ یہ جو حدیث سنائی جاتی ہے کہ جہاں برائی دیکھو تو وہ ہاتھ سے روکو، ورنہ زبان سے روکو، ورنہ دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے، اس میں امپلائیڈ ہے کہ آپ کے پاس اگر اتھارٹی ہے تو آپ روکیں گے۔ یعنی اتھارٹی پولیس کے پاس ہے نا، کہ گاڑی کوئی اوور سپیڈ کرتا ہے، لال بتی کاٹتا ہے تو پولیس والا روکے گا تو اس کو رکنا پڑتا ہے۔ میں روکوں گا تو وہ نہیں روکے گا، رکنا بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ قانون کو آپ بہرحال ہاتھ میں بالکل بھی نہیں لے سکتے۔ اسی سے تو اگلا پوائنٹ بنتا ہے کہ اگر آپ کو پرابلم ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں مسلمان قتل ہو رہے ہیں، مسلمان بچے قتل ہو رہے ہیں، تو محترم ہم دوسرے ملک میں بچوں کو قتل نہیں کریں گے۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان ہم دوسروں کو قتل نہیں کریں گے۔ ایک جگہ بچہ قتل ہو رہا ہے، ہم اس کا بچہ قتل نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ مسلمان اللہ کی نگاہ میں اخلاقیات کی، اخلاقی معراج پہ کھڑا ہونا چاہیے، سب سے اونچے سطح پر۔ یعنی حضور علیہ السلام نے یہی فرمایا نا کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے وہ قیامت کے دن سب سے اونچے درجے پائے گا۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں کیونکہ فلانی جگہ پہ، کسی اور جگہ پہ مسلمان بچے مارے جا رہے ہیں، میں بھی کسی کا بچہ مار دوں گا؟ یہ اللہ کی نگاہ میں قتل ہے، اور اللہ نے قتل تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، اس کی جو 10 کمانڈمنٹس ہیں کہ یو ول ناٹ کل، یو شیل ناٹ کل، اور قرآن میں بھی لکھا ہے کہ جو قتل کرے گا کسی انوسنٹ کا، معصوم جان کا، گویا کہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اچھا اب ہم کیا کریں گے؟ ہمیں اگر پرابلم ہے، اگر شمس الدین جبار صاحب کو پرابلم تھی، اس کو عدالت کے پاس جانا چاہیے تھا۔ یہ قانونی راستہ، دینی راستہ، یہ اللہ نے راستہ بتایا، آپ قانون کے پاس جائیں گے، آپ عدالت کے پاس جائیں گے۔ اور یہ جو جہاد والی کیفیت ہے، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، قرآن میں اس کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ کے خلاف کوئی ایگریشن کرے گا، کوئی ملک ہے، یعنی اس کو ایگریشن کرے گا، تو آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ اس کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، یعنی یہ آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ جہاد آبویسلی سیلف ڈیفینس کے لیے۔ نمبر 2، کہیں پر دنیا کے کسی حصے میں مذہبی جبریت جس کو کہتے ہیں، یعنی ریلیجس پرسیکیوشن ہو رہی ہے، مذہب کے نام پہ کسی کو دبایا جا رہا ہے، وہ بے شک ایتھیسٹ ہو، آپ ایتھیسٹ کو دبا رہے ہیں، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہندو، سکھ، بدھ مت، جو بھی مذہب کے نام پہ جس کو دبایا جا رہا ہو، اور اگر حکومت کے پاس، کسی بھی حکومت کے پاس، وہ مسلم حکومت ہو یا غیر مسلم، طاقت ہے کہ وہ جا کے چھڑوا سکتی ہے، اس ملک میں جا کے وہ چھڑوا سکتی ہے۔ یہ جہاد کا دوسرا حکم ہے۔ تیسرا حکم ہے کہ آپ کے ملک کے اندر اگر 2 گروپ لڑ پڑے، یعنی کوئی ریلیجس گروپ ہے یا مذہب یا پولیٹیکل گروپ ہے، کوئی بھی گروپ لڑ پڑے، آپ اس کو چھڑائیں آبویسلی، اور اگر پھر بھی کوئی باز نہیں آتا اس کے ساتھ جنگ کریں جب تک وہ واپس امن کے راستوں پہ نہ آ جائے۔ اور نوٹ فرمائیے، یہ تینوں کی تینوں جو اللہ پاک نے قرآن میں حکم دیے، یہ حکومت سے ریلیٹڈ ہیں۔ یہ آپ سے، شمس الدین جبار صاحب سے ہے ہی نہیں ریلیٹ کہ میں خود اٹھوں، ایک ٹرک ہائر کروں، اور میں اگر کہیں رہتا ہوں، میں ایک محلے میں غیر مسلموں کو جا کے تہس نہس کرتا ہوں ان کا۔ یہ ایسی بات اللہ نے بالکل بھی نہیں کہی۔ اس کی بڑی ایک بلکہ
2 احادیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب یعنی حضور نے فرمایا کہ آپ خود ملیٹنٹ آؤٹ فٹس نہیں بنا سکتے، یعنی کسی ملک کی جو آرمی ہے وہ ہے، یا اسٹینڈنگ آرمی جس کو کہتی ہے، آرم فورسز، آرمی، نیوی، ایئر فورس، یہ ہے جو آپ کی گورنمنٹ کے انڈر ہے. لیکن میں خود ایک جتھا بنا لوں، لشکر کے کوئی اپنا بنا لوں، تو حضور نے فرمایا کہ اس لشکر کا ساتھ نہیں دینا، بے شک تمہیں جنگلوں میں جا کر درختوں کی جڑی بوٹیاں کھانی پڑیں، اس کا ساتھ نہیں دینا. اور دوسری جگہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس کا ساتھ دے گا اور مرا جائے گا وہ جہالت کی موت مرے گا، وہ شہادت کی موت نہیں ہوگی. یعنی مسلمان اخلاقیات کی معراج پہ کھڑا ہونا چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں یونیلیٹرل فیصلہ نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کو ذرا کمپیئر کیجئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام جو رسالت ہے وہ رومیوں کے انڈر تھی، یعنی بنی اسرائیل اس وقت محکوم تھے، اور ادھر جو کنگ تھا اس وقت وہ دا کنگ آف روم تھا، رومن امپائر اور رومن ایمپرر، رومیوں کے انڈر تھے. عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھایا، کبھی جنگ نہیں کی، قتال نہیں کیا، اور پوری کی پوری انجیل جو ان پہ اتری وہ قتال کے لفظ سے خالی ہے. اچھا، اب حضور علیہ السلام بھی آئیے، 13 سال مکہ میں رہے، کوئی جنگ نہیں کی. حضرت بلال کو ان کا جو اس کا جو مالک تھا ان کا، وہ ان کو سزائیں دیتا تھا، یعنی گرم مٹی میں لٹاتا تھا اس کو، حضرت بلال کو. کوئی حضور علیہ السلام نے کہا کسی کو کہ اس کو چھڑاؤ جا کے؟ حضرت ابو بکر نے ان کو خریدا جا کے ایز اے سلیو اور رہا کیا. کیوں؟ لیکن جیسی حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے، اس کے اگلے سال غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئی، غزوہ احزاب ہوئی، سبسیکوئنٹلی غزوہ حنین ہوئی. کیوں؟ کیونکہ جب حضور علیہ السلام مدینہ انٹر ہوئے، ہی ڈڈ ناٹ انٹر مدینہ اونلی ایز دی رسول آف اللہ، یعنی صرف رسول اللہ کے طور پہ مدینہ تشریف نہیں لے گئے، بلکہ ایز دا رولر آف مدینہ، حاکم بن کے انٹر ہوئے. اس پہ انہوں نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، یعنی یہ گورنمنٹ بنیاد رکھے گی، یہ بھی جان لیجئے، اسٹیٹ بنیاد رکھے گی، مسجد ہوگی. آپ اپنی مسجدیں، فرقہ واریت والی مسجدیں خود نہیں بنا سکتے محلے میں ان پرنسپل. لہٰذا جہاد آپ نوٹ فرما لیجئے، قتال جس کو کہتے ہیں، قتل کرنا کسی غیر مسلم کو یا مسلم کو، جس کو بھی جس کے ساتھ آپ کا پرابلم ہے، وہ صرف حکومت کرے گی. حضور علیہ السلام نے بھی یہ اقدام نہیں کیا، اور جب رولر بنے، کیونکہ اسٹیٹ رسپانسبل ہوتی ہے، پھر وہ اللہ پاک نے جہاد کے، قتال کے احکام قرآن میں جاری کیے. میں مسلمانوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را، یعنی میں خود ایجوکیٹ اپنے آپ کو کروں اور آپ بھی ایجوکیٹ ہوں. 2025 اگر چڑھ ہی گیا ہے تو اس کو ہم قرآن سمجھنے کے لیے یہ سال ہم لیٹس ڈیسائیڈ کہ ہم قرآن کو خود سمجھیں گے، خود پڑھیں گے. اسکالرس پہ، مفتیوں صاحب پہ یہ جو اتنی دھویں دار تقریریں ہوتی میڈیا پہ، اس پر ہم نہیں جائیں گے. ہم سنیں گے، سب کو جانیں گے، ان سے پوچھیں گے بھی، لیکن سمجھیں کہ ہم خود کہ قرآن کس طرح پیش کرتا ہے قتال کو. یہ ایسی بات نہیں کہ ہم جو جس کا دل چاہے وہ اپنا یونیلیٹرل ڈیسیجن کر لے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آئیے ایک چیز کا آج ہم تہیہ کر لیں، ہم کسی ایسے قتل کرنے والے شخص کو گلوریفائی نہیں کریں گے، اس کا گن نہیں گائیں گے، اس پر مزار نہیں بنائیں گے، چڑھاوے نہیں چڑھائیں گے. جس طرح سلمان تحصیل صاحب کو جس نے قتل کیا، ان کا وہ باڈی گارڈ تھا، یعنی قادری صاحب ان کے باڈی گارڈ تھے. انہوں نے عہد لیا تھا، قسم اٹھائی تھی، اوتھ لیا تھا کہ میں اپنی جان پر ان کی جان کی نگرانی کروں گا. یہ باڈی گارڈ ہوتا ہے. انہوں نے اپنا جو عہد ہے اس کو توڑا ہے اور ان کی جان لے لی، اور اس پر ان کا مزار بن گیا ہے اور ان پر گن گائے جا رہے ہیں. یہ نہ کریں، دس از ناٹ کریکٹ. قرآن اس کی یعنی سراسر نفی پہ کھڑا ہے.
میں افسوس ہمدردی کرتا ہوں بہت زیادہ، جو مسلمان جب کسی کی جان لیتے ہیں نا، میں ان کے ساتھ بہت ہمدردی کرتا ہوں، کیونکہ مسلمان سمجھتا ہے میں صحیح جگہ کھڑا ہوں، تو صحیح جگہ کھڑا ہونا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے اور اگلے کا ہمدرد بن کر رہنا چاہیے۔ تکلیف ہے عدالت میں جائیے، ورنہ آرام سے بیٹھے رہیں۔ اور آپ کی اگر مسلم گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی غزہ میں، کوئی بھی مسلم گورنمنٹ دنیا میں، پتہ نہیں 57 کنٹریز ہیں، یہ ایران ہے، یہ اتنا بڑا توپ بنتا ہے، اور ٹرکی، پاکستان، کسی نے کوئی اقدام کی، سعودی عربیہ، نو ون۔ تو آپ بھی آرام سے بیٹھیے، پہلے اخلاقی قدر کو اپنائیے، اخلاقیات میں آپ معراج پر پہنچیے، پھر دنیا کی طرف متوجہ ہونا شروع ہوگی۔ السلام علیکم۔